کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے چہرے میں کتنے پوشیدہ راز ہیں؟ اللہ کی تخلیق کا ایسا شاہکار جس میں رب العزت کی آیات اور نشانیاں کھلی کتاب کی طرح موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیوں میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی نشانی پر غور کرنے جا رہے ہیں جو ہر وقت ہمارے سامنے ہے، ہماری ذات کا حصہ ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت، حکمت اور جمال کی بے شمار جھلکیاں پوشیدہ ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے انسانی چہرے کے بارے میں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا میں اربوں انسان بستے ہیں، مگر ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے؟ ہر چہرہ ایک منفرد کہانی، ایک الگ پہچان۔ ایک بے مثال شاہکار ہے یہ، محض ہڈیوں، گوشت اور جلد کا ایک ڈھانچہ نہیں، بلکہ خالق کائنات کی صنعتی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ انفرادیت، یہ پیچیدگی، یہ ہم آہنگی، کیا یہ سب محض اتفاق ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب فطرت کے قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن کیا فطرت کے قوانین خود سے یہ انفرادیت اور یہ کمال پیدا کر سکتے ہیں؟ قوانین تو صرف بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ انہیں تخلیق نہیں کرتے۔ جیسے ایک کتابچہ یہ بتاتا ہے کہ ایک مشین کیسے چلتی ہے، لیکن وہ کتابچہ خود مشین نہیں بناتا۔ تو پھر اس مشین کا بنانے والا کون ہے؟ آئیے اس چہرے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہماری چہرے کی سب سے نمایاں اور حیرت انگیز نشانی ہماری آنکھیں ہیں۔ یہ صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ روح کی کھڑکیاں ہیں جو ہمارے اندر کے احساس کی عکاسی کرتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ دو چھوٹی سی گولیاں جو روشنی کو برقی اشاروں میں تبدیل کرتی ہیں، اور پھر ان اشاروں کو دماغ تک پہنچا کر ہمیں دنیا کے ہزاروں رنگ، لاکھوں اشکال اور گہرائی کا احساس دلاتی ہیں۔ آنکھ کے اندر کا نظام کتنا پیچیدہ ہے۔ ایک ایسا لینس جو خود بخود فوکس کرتا ہے، ایک پردہ ریٹنا جس میں اربوں خلیے روشنی کے ذرات کو پکڑتے ہیں، اور ایک ایسا اعصابی نظام جو ان معلومات کو لمحوں میں پروسیس کرتا ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق سے وجود میں آ گیا؟ کیا ایک اندھی بے شعور فطرت یہ کمال پیدا کر سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ الادریات 21۔ یہ آنکھیں جو ہمیں کائنات کی خوبصورتی دکھاتی ہیں، کیا یہ خود اپنے خالق کی عظمت کی گواہی نہیں دے رہیں؟ آنکھوں کے بعد آئیے ہونٹوں اور زبان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے چہرے کا وہ حصہ ہیں جو ہمیں بولنے، کھانے پینے اور مسکرانے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا پٹھوں کا لوتھڑا، لیکن اس کی حرکت سے ہم ہزاروں الفاظ ادا کر سکتے ہیں، مختلف آوازیں نکال سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہونٹ جو ہماری آواز کو شکل دیتے ہیں اور ہماری مسکراہٹ کو دلکش بناتے ہیں۔ بولنے کا یہ نظام کتنا پیچیدہ ہے۔ سینکڑوں پٹھے، اعصاب اور ہڈیاں مل کر کام کرتی ہیں تاکہ ہم معنی خیز الفاظ ادا کر ساکن۔ اگر ایک بھی پٹھے میں معمولی سی خرابی آ جائے تو ہم صحیح طرح سے بول نہیں پاتے۔ کیا یہ سب محض اتفاقی ارتقاء کا نتیجہ ہے؟ یہ کہنا کہ یہ سب اتفاقی طور پر بن گیا، ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک لائبریری کی تمام کتابیں خود بخود ترتیب پا گئیں اور ان میں معنی بھر گئے۔ ہر لفظ، ہر آواز میں اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ چھپا ہے۔ اب ہم ناک کی طرف آتے ہیں، جو نہ صرف سانس لینے کا ذریعہ ہے بلکہ ہمیں سونگھنے کی حیران کرتی ہے۔ ہماری ناک ہوا کو گرم کرتی ہے، اسے فلٹر کرتی ہے، اور پھر لاکھوں کیمیائی ذرات کو پہچان کر دماغ کو پیغام بھیجتی ہے۔ ایک خوشبو ہمیں ماضی کی یادوں میں لے جاتی ہے، ایک بدبو ہمیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ نظام اتنا مربوط اور حساس ہے کہ ہم ہزاروں مختلف خوشبوؤں میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ ربط دماغ کے ان حصوں سے جڑا ہے جو یادوں اور جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا یہ سب ایک بے مقصد عمل ہے؟ کیا یہ پیچیدہ نظام جو زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے، خود بخود بغیر کسی ڈیزائنر کے وجود میں آ سکتا ہے؟ ہر سانس، ہر خوشبو اللہ کی حکمت اور اس کی بے مثال کاریگری کی نشانی ہے۔ ہمارے چہرے کے تاثرات بھی اللہ کی ایک عظیم نشانی ہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک تیوری، ایک آنسو، ایک حیرت بھری نظر۔ ہمارا چہرہ ہزاروں الفاظ کہے بغیر
سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ چہرے کے 43 سے زائد پٹھے جو مل کر بے شمار تاثرات پیدا کرتے ہیں، اور یہ تاثرات عالمگیر ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں انہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل مواصلاتی نظام ہے جو انسانوں کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے، محبت، ہمدردی اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ پٹھے اتنی ہم آہنگی سے کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ صلاحیت ہمیں کس نے عطا کی؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہم اپنے جذباتوں کا اظہار اس قدر خوبصورتی سے کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ الروم 22۔ اور اسی طرح چہروں کا اختلاف اور ان کے تاثرات بھی اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ آخر میں ہم چہرے کی جلد اور اس کی ساخت پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے چہرے کی جلد جو نرم و نازک ہونے کے باوجود کتنی مضبوط اور لچکدار ہے، یہ خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہمیں ماحول کے اثرات سے بچاتی ہے اور ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہر انسان کی جلد کا رنگ، بناوٹ اور بڑھاپے کے ساتھ آنے والی تبدیلیاں، یہ سب اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ جلد کے نیچے خون کی رگوں کا جال، عصب کا پیچیدہ نظام اور چربی کی تہ جو چہرے کو شکل دیتی ہے، یہ سب محض اتفاقی عمل نہیں ہو سکتا۔ ہر خلیہ، ہر نظام ایک عظیم ڈیزائنر کی گواہی دے رہا ہے۔ فطرت کے قانون صرف اس ڈیزائن کو بیان کرتے ہیں، وہ اسے بناتے نہیں۔ اگر ایک چھوٹا سا موبائل فون بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو یہ پیچیدہ ترین انسانی چہرہ جو اربوں خلیات اور نظاموں کا مجموعہ ہے، کیسے بغیر کسی خالق کے وجود میں آ سکتا ہے؟ پیارے ناظرین، ہمارا چہرہ صرف ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا ایک چلتا پھرتا شاہکار ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ، ہر سطر، ہر حرف اپنے خالق کی عظمت، حکمت اور بے مثال قدرت کی گواہی دے رہا ہے۔ ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، ہر نظر میں اس ذات کی حمد ہے جس نے ہمیں اتنی خوبصورت اور بامعنی تخلیق سے نوازا۔ یہ نشانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم غور کریں، سوچیں اور اپنے خالق کی عظمت کو پہچانیں۔ آئیں، اپنے چہروں کو دیکھیں اور اپنے خالق کی عظمت پر غور کریں۔ کیا ہم پھر بھی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی تخلیق میں مزید عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔